آج کی اس ویڈیو میں پیر و مرید کا ایک مکالمہ پیش کیا جائے گا، جس میں مرید ہندی کو اقبال سے تشبیہ دی گئی ہے اور پیر رومی کو مولانا رومی سے۔ اس مکالمے میں اقبال نے مولانا روم کی زبان سے بعض مسائل کی حقیقت بیان کی ہے اور اس سلسلے میں مثنوی کے مختلف اشعار کی بھی صحیح شرح فرما دی ہے۔ مرید ہندی: افسوس کہ ہماری درسگاہوں میں جو نوجوان تعلیم پا چکے ہیں ان کا خون گرم ہوتا ہے، یعنی انہیں اپنے جذبات پر قابو حاصل نہیں ہوتا۔ وہ فرنگستانی جادوگروں کا شکار ہو گئے ہیں اور انہی کے طور طریقوں پر مٹے جا رہے ہیں۔ پیر رومی: جس پرندے کے پر نہ نکلے ہوں وہ اڑے گا تو ہر چیر پھاڑ کرنے والی بلی کا لقمہ بن جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کو یورپی علوم و تہذیب کے برے اثرات سے بچانے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ انہیں صحیح دینی تربیت دی جائے۔ یہی تربیت ان کے لیے پروں کا کام دے گی اور وہ اڑیں گے تو کسی کا لقمہ نہ بن سکیں گے۔ مرید ہندی: یہ دین اور وطن کی لڑائی کب تک جاری رہے گی؟ کیا یہ سمجھا جائے کہ جسم کو جان پر سبقت حاصل ہے؟ یعنی دین کی حیثیت جان کی ہے اور جان کے بغیر جسم بالکل بے حقیقت رہ جاتا ہے۔ پیر رومی: رات کے وقت کھوٹا سکہ سونے کی برابری کا دم بھرنے لگتا ہے، اس لیے کہ تاریکی میں کھرے کھوٹے کا امتیاز نہیں ہو سکتا۔ سونا اپنی حقیقت نمایاں کرنے کے لیے اس امر کا انتظار کرتا ہے کہ دن کی روشنی نمودار ہو اور حقیقت سب پر ظاہر ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ آج کل نگاہوں پر چکا چوند طاری ہے، اس میں کھوٹے کھرے کی تمیز نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا کہ دین کا درجہ کیا ہے اور وطن کو کس مقام پر رکھنا چاہیے۔ ضروری ہے کہ چکا چوند کا یہ دور ختم ہو اور حقیقت حال سب پر آشکار ہو جائے۔ اسی وقت معلوم ہوگا کہ وطنیت کھوٹا سکہ ہے اور دین کی حیثیت کھرے سونے کی ہے۔ اس چیز کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ مرید ہندی: اے میرے پیر و مرشد، مجھے انسان کی حقیقت سے آگاہ کیجئے۔ میں خاک کا ایک ذرہ ہوں، اس آگاہی سے مجھے سورج اور چاند کے رتبے پر پہنچا دیجئے۔ پیر رومی: انسان کا ظاہر اتنا بے حیثیت ہے کہ ایک مچھر بھی اسے چکر میں لا سکتا ہے اور دم بھر کے لیے بے چین کر سکتا ہے، لیکن اس کے باطن میں خدا نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ وہ ساتوں آسمانوں پر چھا سکتا ہے۔ اس سلسلے کی ایک مشہور تاریخی مثال نمرود کی ہے، جس کی زندگی ایک مچھر نے اجیرن کر دی تھی اور بادشاہی شان و شوکت اسے کوئی مدد نہ دے سکی۔ مرید ہندی: اے میرے پیر و مرشد، آپ کو خدا نے وہ صلاحیت عطا کی ہے کہ اپنے نور سے مٹی کے پتلے کی آنکھیں روشن کر سکتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ انسان کا مقصد اس دنیا میں حقیقتوں کا بالواسطہ علم حاصل کر لینا ہے یا ان حقیقتوں کو بلا واسطہ دیکھنا ہے؟ پیر رومی: اصل انسانیت محض دیدار ہے، باقی جو کچھ ہے وہ محض چھلکا ہے۔ دیدار سے کیا مراد ہے؟ یہ کہ محبوب حقیقی کے جمال سے آنکھیں روشن ہوں۔ مرید ہندی: اے میرے پیر و مرشد، مشرق کے باشندے تیرے کلام سے زندگی کی حرارت حاصل کرتے ہیں، یہ تو فرمائیے کہ کون سی بیماری قوموں کے لیے موت کا پیغام بنتی ہے؟ پیر رومی: پہلے جو امتیں ہلاک ہوتی رہیں، ان کی ہلاکت کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے پتھر کو عود سمجھ لیا۔ عود اگرچہ ایک لکڑی ہے اور پتھر سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس میں اعلیٰ درجے کی خوشبو ہوتی ہے۔ اسے جس مقام پر جلایا جائے وہ خوشبو سے بھر جاتا ہے، پتھر میں ایسی کوئی خصوصیت نہیں ہوتی۔ مولانا کی مراد یہ ہے
کہ بے جوہر شے کو جوہر دار سمجھ لینا ذہن و بصیرت کی موت کا ثبوت ہے۔ جن کاموں کے ذہن اور بصیرت کی یہ حالت ہو جائے وہ زندہ کیوں کر رہ سکتی ہیں؟ مرید ہندی: اب مسلمان میں پہلی کسی ظاہری اور باطنی حالت باقی نہیں رہی، دینوی شان و شوکت بھی جاتی رہی، دماغی اور روحانی کمالات بھی زائل ہو گئے۔ اے میرے پیر و مرشد، اس کا لہو کیوں کر سرد ہو گیا؟ اس کی قوت عمل کیوں افسردہ ہو کر رہ گئی؟ پیر رومی: جب تک کسی مقبول بندے کا دل نہ دکھے خدا کسی قوم کو رسوا اور ذلیل خوار نہیں کرتا۔ بظاہر اس سے یہ مراد ہے کہ مسلمان قوم مدت دراز سے خدا کے سچے بندوں کا دل دکھاتی چلی آئی ہے اور اس کی سزا پا رہی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جن اہل حق نے اسلامی حکومتوں میں اسلام کی خاطر تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں امت کے امام بھی ہیں، علماء کرام بھی اور صوفیان کرام بھی۔ ایسے واقعات پر قدرت کی طرف سے جو سزا ملتی ہے وہ حقیقتاً کسی فرد کو دکھ پہنچانے کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ اس سچائی اور صداقت سے دشمنی ہوتی ہے جس کا پیکر وہ مرد حق ہوتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ قوم کی سچائیوں سے کوئی محبت اور الفت نہیں۔ یہی رسوائی یا منصب عزت سے محرومی کا سبب ہوتا ہے۔ مرید ہندی: اگرچہ دنیا فانی ہے اور اس کے بازار کی رونق بالکل عارضی ہے، اس لیے اسے رونق نہیں کہنا چاہیے، تاہم یہ تو فرما دیجئے کہ یہاں مردان حق کو کس سودے سے نفع حاصل ہو سکتا ہے، یعنی انہیں کیا دینا چاہیے اور کیا لینا چاہیے۔ پیر رومی: مردان حق کو چاہیے کہ دانائی بیچیں اور حیرانی خریدیں، اس لیے کہ دانائی محض وہم و گمان ہے اور حیرانی معرفت۔ دانائی سے یہاں بظاہر عقل مراد ہے اور حیرانی سے عشق۔ مرید ہندی: میرے تمام ساتھی ہم مجلس بادشاہوں کے مصاحب بن گئے، میں وہ فقیر ہوں جس کا سر کلا سے اور بدن گدڑی سے بھی محروم ہے، یعنی باقی لوگوں نے بڑے بڑے منصب لے لیے، مجھے عام ضروریات کی طرف سے بھی اطمینان نہ ہوا۔ پیر رومی: بادشاہوں کی مجلس میں بیٹھنے سے کہیں بہتر ہے کہ تو کسی روشن ضمیر آدمی سے فیض حاصل کرے اور اس کی مریدی اختیار کرے۔ مرید ہندی: اے میرے پیر و مرشد، آپ کو غزوہ بدر کے خاص اور ممتاز اصحاب کے ذوق و شوق سے حصہ نصیب ہوا ہے۔ میں اب تک جبر و قدر کی حقیقت نہیں سمجھ سکا، یعنی انسان کے مجبور اور مختار ہونے کا مسئلہ مجھے ذہن نشین نہیں ہوا۔ آپ مہربانی فرمائیے اور مجھے یہ سمجھا دیجئے۔ پیر رومی: قدرت نے باز اور کوے دونوں کو بال و پر عطا کیے ہیں، لیکن باز کو بال و پر بادشاہ کی طرف لے جاتے ہیں اور کوے کو قبرستان میں پہنچا دیتے ہیں۔ بازوں کو بادشاہ پالتے ہیں تاکہ ان سے شکار کا کام لیں، کوے پیٹ پالنے کے لیے مردار کی تلاش میں رہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ قدرت نے اڑنے کی قوت دونوں کو عطا کی، اس بنا پر دونوں مختار ہوئے، لیکن دونوں کا ذوق الگ الگ ہے۔ ایک بلند پروازی اور خوش ذوقی کی بدولت انتہائی عزت پاتا ہے، دوسرا پست فطرتی اور دو ہمتی یعنی کہ کم ہمتی کے باعث خوار و ذلیل رہتا ہے۔ قدرت نے دونوں کے لیے اڑنے کا سامان مہیا کر دیا، لیکن دونوں کی اڑان کا مقصد الگ الگ ہو گیا۔ جیسے اہل باطل دونوں کے پاس تلوار ہوتی ہے، لیکن ایک تلوار حق کے لیے چلتی ہے اور دوسری تلوار صرف باطل کی خدمت کے لیے بے نیام ہوتی ہے۔ مرید ہندی: اے میرے پیر و مرشد، یہ تو بتائیے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی غرض اور مقصد کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ بادشاہی اور حکمرانی کا سلسلہ استوار کیا جائے، یا یہ ہے کہ دنیا کو ترک کر کے گوشہ گیری اور درویشی اختیار کر لی جائے؟ پیر رومی: ہمارے دین میں حالات کا تقاضا یہ ہوا کہ جہاد کیا جائے اور حکومت حاصل کی جائے،
حضرت مسیح علیہ السلام کے دین میں حالات ہی کا تقاضا یہ ہوا کہ دنیا سے الگ ہو کر پہاڑوں اور غاروں میں پناہ لے لی جائے۔ مراد یہ ہے کہ درویشی اور ترک دنیا یا حکومت اور فرما روائی خود کوئی نصب العین نہیں، اصل مدعا یہ ہے کہ خدا کا دین سب تک پہنچایا جائے اور اس کی پابندی میں فرق نہ آئے۔ البتہ ماحول کی بنا پر مشغلے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔